शालोम अलैकुम। मैं हूं मुख्तार अमीम शिलो और हम आपको अदामा टीवी के खुसूसी प्रोग्राम जवाब हाजिर है में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम एक मशहूर व मरूफ और बहुत ही ख़ास सवाल के जवाब पर मबनी है कि मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 46वीं आयत में जब यीशु मसीह ने सलीब पर एली एली लमा शबक्तनी यानी ए मेरे खुदा के अल्फाज कहे तो वो किसको पुकार रहा था। आइए इस जवाब के लिए हम सबसे पहले इंजील मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। मत्ती रसूल अपने इंजीली बयान में रकम दराज है कि 2 पहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यसू ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने कहा, ये एलिया को पुकारता है। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब 45वीं से 47वीं आयत। उस वक्त के चश्मदीद गवाहों और इस्राएली लोगों ने मसीह यीशु के अल्फाज को गलत समझा और 2000 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद दौरे हाजरा के नाम नहाद मसीही और गैर कौमें खुदा के बेटे के इन अल्फाज के दुरुस्त मफहूम व मानी को समझने से आज भी कसर है। इस जवाब की जानकारी के लिए पहला जो नज़रिया है वो इस्राएली नज़रिया है और इस्राएली नज़रिया है कि ये एलिया नबी को पुकार रहा है। 5वीं सदी कब्ल मसीह के दौरान काबिल मुतलब खुदा ने मलाकी नबी की मार्फत आखिरी बार कलाम किया था कि तुम मेरे बंदे मूसा की शरीयत यानी उन फ़राइज़ व अहकाम को जो मैंने होरेब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा, मुबादा मैं आऊँ और ज़मीन को मलाऊन करूँ। मलाकी नबी का सहीफ़ा उसका 4वां बाब उसकी 4 से 6 आयत। यीशु मसीह के ज़माने में आम इसराइली मलाकी नबी की पेशगोई के मुताबिक एलिया नबी की आमद के मुंतज़र थे। अहदनामा अवल के नकल नवीस फ़कीहियों ने पहली सदी कब्ल मसीह तक इस अकीदे को अवामुन्नास में फैला दिया था कि मसीह मौत की आमद से कबल एलिया नबी का आना ज़रूर है क्योंकि वो आकर सब कुछ बहाल करेगा। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 10वीं आयत। फ्रांसिस डब्ल्यू डिक्सन बयान करता है कि फी ज़माना रासकुल एतकाद यहूदी 8वें दिन अपने बेटे के खतने के मौका पर इस ख्याल से एक कुर्सी खाली रखते थे कि एलिया आएगा और इस मजहबी रस्म में शरीक होगा। अलावा ईद फसा के मौका पर हर एक यहूदी अपने घर का दरवाज़ा खुला रखता था ताकि ऐसा ना हो कि एलिया आए और इस ज़ियाफ़त पर दरवाज़ा बंद पाकर वापस चला जाए। यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त उस पर लान तान करने वालों में आम राहीगीरों के अलावा सरदार कहन, यहूदी बुजुर्ग और फ़की भी शामिल थे। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब 39वीं से 42वीं आयत। बस ईद फसा की इन अय्याम में जब यसू ने सलीब पर 4था कलमा कहा तो जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज यानी फ़कीयों ने सुनकर कहा, ये एलिया नबी को पुकारता है। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया नबी उसे बचाने आता है या नहीं। मत्ती की इंजील 27वां बाब 47वीं आयत से 49वीं आयत तक। दूसरा जो नज़रिया है वो हमारे मुल्क में पाया जाने वाला एक अक़लियती तबका है। बेशक वो मुसलमान हैं लेकिन लोग उन्हें अक़लियत कहकर पुकारते हैं और वो शिया हज़रात हैं। और शिया हज़रात का नज़रिया है कि वो अली को पुकार रहा था। कुछ अर्सा कबल एक पाकिस्तानी नाम नहाद शिया ज़ाकर आसिफ रज़ा अलवी ने अपने एक वाज़ में कहा कि यसू सलीब पर मत्ता की इंजील के मुताबिक अबरानी ज़ुबान में कह रहा था कि एली एली लमा शबक्तनी। उस शख्स के मुताबिक इन अबरानी अल्फाज को अगर उर्दू में पढ़ें तो या अली मदद बनता है और अरबी में नाते अली।
پھر اس نے کہا کہ اب چونکہ عیسائیوں نے نہج البلاغہ نہیں پڑھا، پھر کہا کہ میرے مالک علی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، یعنی انا ایلیائے فی الانجیل۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ صلیب پر اس جملے کو دہرا کر علی کو پکار رہا تھا۔ سو آگے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کا ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں۔ میں نے پایا جب میں جیل میں تھا، جس سزائے موت کی کوٹری میں بند تھا، اس کے ساتھ والی کوٹری میں ایک عیسائی رہتا تھا، وہ عیسائیوں کا پادری تھا۔ اسے 16-17 سال ہو گئے تھے مسلسل جیل میں۔ وہ 24 گھنٹوں میں 17 یا 18 گھنٹے مسلسل بائبل پڑھتا تھا، انجیل پڑھتا تھا، اسے زبانی یاد تھی۔ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر نہیں سکتے تھے، اپنی اپنی کوٹری میں تھے، آواز کا رشتہ تھا۔ اس سے میں نے وجہ پوچھی کہ آخر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اس نے مجھے وجہ بتائی۔ اب وہ وجہ انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہیں، یہ سورہ جو ہے یہ آل عمران ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ یاسین ہے، اس طرح انجیل میں باب ہے۔ انجیل میں ایک باب ہے جسے کہتے ہیں متی کی انجیل۔ اس میں وہ راز لکھا ہوا ہے جو راز عیسائی مذہب کا عقیدہ ہے۔ تو پہلے لفظ پڑھوں گا تاکہ یہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے اگر کہیں تک بات پہنچے اور وہ کوئی لفظ ڈھونڈے تو وہی لفظ ملے جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ اس کی وضاحت میں آپ کو جب وضاحت کروں گا میں بتا دوں گا کہ یہ انجیل کے نہیں، میں یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ اس میں متی کی انجیل میں لکھا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح، میں وضاحت کر دیتا ہوں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ زندان میں تھے۔ جب انہیں زندان میں رکھ صبح سولی لٹکایا جانا تھا، 12 حواری جو تھے جناب عیسیٰ کے نائب وہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، صبح حضرت عیسیٰ کو سولی لٹکا۔ اس منظر کو بائبل بند کر رہی ہے۔ وہ کہتے خداوند یسوع مسیح زندان میں تھا اور خداوند یسوع مسیح پکار 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 3 دفعہ لفظ ہے کہ کہہ رہا تھا، پکار 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 کے کہہ رہا تھا، ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ یہ جو جملہ میں نے پڑھا یہ عبرانی زبان کا جملہ ہے۔ اس سے اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا ہے، عربی میں پڑھیں تو ناد علی بنتا ہے۔ اب کیونکہ عیسائیوں کو نہیں پتا، عیسائیوں نے نہج البلاغہ کو نہیں پڑھا۔ میرے مالک علی فرماتے میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ انا ایلیائے فی الانجیل، مولا کا خطبہ ہے۔ مولا فرماتے میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ اب عیسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ ایلی ایلی لما شبقتنی، عبرانی زبان میں عیسیٰ اس جملے کو دہرا رہے تھے۔ سو آپ نے دیکھا اس کا بیان وہ کیا کہتا ہے، مگر حقیقت میں علی تو یسوع مسیح سے قریباً 600 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ بس اس نظریے کے مطابق 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو ہم نے پہلا نظریہ دیکھا یہودیوں کا اور ابھی یہ شیعہ کا نظریہ، تو 2 باتیں۔ اور پہلا ہے نظریہ یہودیوں کا ملاکی نبی کی کتاب کی وجہ سے، کہ ملاکی نبی کی کتاب کے مطابق جو پیش گوئی کی گئی تھی اور فقیہوں کی وجہ سے جو باتیں پھیلائی گئی تھیں ان کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ یسوع ایلیا کو پکار رہا ہے۔ اور دوسرا جو بھی ہم نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں شیعہ حضرات وہ علی کو پکار رہا ہے۔ سو یہودیوں کا نظریہ ملاکی کی کتاب کی وجہ سے، فقیہوں کی وجہ سے تھا، اور شیعوں کا خیال ان کی کم علمی اور جاہلیت کی وجہ سے ہے۔ آئیے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ انجیل جلیل اور ارض مقدسہ کے جغرافیائی پس منظر کی روشنی میں ملاکی نبی کی پیش گوئی کے مطابق موعودہ ایلیا سے کون سی شخصیت مراد ہے۔ اور یہاں میں انجیل مقدس اور فلسطین کا یعنی ارض مقدسہ کا جغرافیائی پس منظر، یسوع مسیح کی منادی
यूहन्ना की मुनादी और खिदमत गुजारी के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। और पहला बयान है नंबर 1, 6 कबल मसीह के मौसम बहार में जबराइल फरिश्ते ने जकरिया काहन को हैकल में खुशबू जलाते वक्त मलाकी नबी की पेशगोई से आगाह करते हुए कहा था, ऐ जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलीशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि वो खुदावन के हुजूर बुजुर्ग होगा और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उस यानी मसीह मौत के आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावन के लिए एक मुस्तअद कौम तैयार करे। लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 13वीं से 17वीं आयत। नंबर 2, 5 कबल मसीह के मौसम बहार में जकरिया काहन ने अपने बेटे यूहन्ना की विलादत पर रूहुल कुद्स से मामूर होकर नबूवत की कि ऐ लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावन की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल हो। लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 76वीं आयत। नंबर 3, अप्रैल 26 के मौसम बहार में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मंजर-ए-आम पर आया तो उसकी मुनादी का लुबे रबाब यही था कि वो मसीह मौत की राह तैयार करने वाला है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 15वीं आयत। उसने अलानिया इकरार किया कि मेरे बाद एक शख्स आने वाला है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती की इंजील 3रा बाब पहली 12 आयतें, मरकस की इंजील पहला बाब पहली 8 आयतें, लूका की इंजील 3रा बाब 30वीं से 18वीं आयत। नंबर 4, अक्टूबर 26 के मौसम खिज़ा में मसीह यीशु ने बैत अबारा की वादी में यूहन्ना इस्तबारी से बपतिस्मा लिया। मत्ती की इंजील 3रा बाब 13वीं से 17वीं आयत, मरकस पहला बाब 9वीं से 11वीं आयत, लूका 3रा बाब 21वीं और 22वीं आयत। नंबर 5, नवंबर 26 के मौसम सरमा में यूहन्ना इस्तबारी ने अपने शागिर्दों को आगाह किया कि देखो ये खुदा का बड़ा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 29वीं से 34वीं आयत। नंबर 6, अप्रैल 27 के मौसम बहार में उसने यीशु मसीह को दुल्हा और खुद को उसका दोस्त कहा और आम लोगों के एतराज़ का जवाब देते हुए बयान किया कि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। यूहन्ना की इंजील 3रा बाब 23वीं से 29वीं आयत। नंबर 7, अगस्त 28 के मौसम गर्मा में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने महरोस के कैद खाने से अपने शागिर्दों को यीशु के पास भेजा तो उस वक्त यीशु मसीह ने यूहन्ना के हक में गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। मत्ती की इंजील 11वां बाब 11वीं से 14वीं आयत। नंबर 8, करीबन 7 माह बाद मार्च के मौसम बहार में यूहन्ना इस्तबारी को गलील के हाकिम हेरोदेस इंतपास के हुक्म पर महरोस के कैद खाने में शहीद कर दिया गया। मत्ती की इंजील 14वां बाब पहली 12 आयतें और मरकस की इंजील 6 बाब 21वीं से 29वीं आयत। नंबर 9, जुलाई 29 के मौसम गर्मा में करीबन 4 महीने बाद यीशु अपने शागिर्दों पतरस, याकूब और यूहन्ना के हमरा कोहे हरमोन पर गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, है खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर दिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने यह हुक्म दिया
کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 17 باب پہلی 13 آیات۔ اگلا حصہ ہے غور و خوض کے لیے کہ پس جبرائیل فرشتے کے بیان، زکریا کاہن کی نبوت، ارض مقدسہ کے تواریخی اور جغرافیائی پاس منظر، اور خداوند یسوع مسیح کی گواہی کے مطابق ملاکی نبی کی پیش گوئی میں مذکورہ ایلیا نبی یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، اور اس کی آمد اور خدمت سے یہ پیش گوئی پایا تکمیل کو پہنچی۔ یاد رکھیں کہ یوحنا اشتباغی یسوع مسیح کی مصلوبیت سے قریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ پہلے ہیرودیس انتپاس کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا، اور اب اس کا واپس لوٹنا قطعی طور پر ناممکن تھا، اور یسوع مسیح اپنی صلیبی موت کے وقت مدد کے لیے ایک ایسے شخص کو کیوں پکارے گا جو قریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ پہلے مر چکا ہے؟ بس ثابت ہوا کہ مسیح یسوع اپنی جان کنی کے وقت صلیب پر ایلیا نبی کو ہرگز نہیں بلا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ کسی علی کو بھی نہیں پکار رہا تھا جو اس کی مصلوبیت کے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوا۔ اور کیوں پکارے گا؟ کیونکہ مدد کے لیے کسی بڑے شخص کو پکارتے ہیں، تو خدا کا بیٹا کسی انسان کو کیوں پکارے گا، اور وہ بھی غیر اسرائیلی انسان کو؟ اور یہاں 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اپنی گرفتاری سے قبل اور گرفتاری کے وقت یسوع مسیح رضامندی کے ساتھ صلیبی موت کا پیالہ پینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات، یسوع نے پطرس سے کہا تھا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیا جو پیالہ باپ نے مجھے پینے کو دیا ہے کیا میں اسے نہ پیوں؟ اور پھر اس نے یہ بھی پطرس سے کہا تھا، اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ میں باپ سے منت کر سکتا ہوں اور 12 تمن سے زیادہ یعنی 72,000 سے زیادہ فرشتے ابھی میرے پاس موجود کر دے گا۔ تو جب وہ فرشتوں کی مدد لے سکتا تھا تو علی کو کیوں پکارے گا جی؟ اور وہ بھی ایک ایسے شخص کو جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آج کے پروگرام کا تیسرا حصہ ہے، تیسرا نظریہ۔ پہلا نظریہ تھا ایلیا کو پکار رہا ہے، دوسرا تھا علی کو پکار رہا ہے، اور تیسرا نظریہ ہے اسلامی نظریہ کہ وہ اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ اسلامی دنیا کے مشہور و معروف مناظر احمد دیدات نے ایک پروگرام میں یسوع مسیح کے اس چوتھے کلمے پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یسوع صلیب پر اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ احمد دیدات کے شاگرد اور ہندوستانی مسلمان عالم ذاکر نائک نے بھی یہی کہا کہ متی رسول کے انجیلی بیانات میں یسوع نے جو کچھ کہا اس کا عربی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ اللہ لما ترکتنی، یعنی اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آگے جانے سے پہلے اور حقیقت جاننے سے پہلے آئیے ان دونوں حضرات کے ویڈیو بیانات بھی ملاحظہ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کہا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے۔ This man Jesus, he cries to God, supposed to be on the cross. Matthew chapter 27 verse 46. He says, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why hast thou forsaken me? Who is he crying to? Himself, putting up an act, dramatizing himself that he's dying now. He says, oh my God, why you let me down? If he is God, how can he let himself down? And again in Mark chapter 15 verse 34, same. Who is he crying to? He is crying to Allah. Eli, Eli, Allah, Allah. Look,
I'm asking the Jehovah's Witnesses. They have them among the Christians. You know, they go and harass people. Jehovah's Witnesses. I'm asking them, when Jesus said, Eli, Eli, lama sabachthani, I'm asking, does that sound to you like Jehovah lama sabachthani? He says no. He says no. So I said, listen again. Eli, Eli, lama sabachthani. Does that sound to you like Abba? Abba lama sabachthani? Abba means father in Hebrew. No. Listen. Eli, Eli, lama sabachthani in Hebrew. Allah, Allah, lama taraktani in Arabic. Sound similar? Yes. And this word Allah, I being a student of comparative religion, this word Allah is mentioned in the scriptures of the major world religions. And it's also mentioned in the Bible. If you read the Bible, it's mentioned in the Gospel of Mark, chapter number 15, verse number 34, as well as Gospel of Matthew, chapter number 27, verse number 46. When Jesus Christ, peace be upon him, when he was put on the cross, he cries out, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why hast thou forsaken me? In every Bible, any translation you pick up, any language, whether it be English Bible, Hindi Bible, Tagalog Bible, French Bible, German Bible, any Bible you pick up, this word, Allah, Allah, lama sabachthani, has been maintained in its pure form. Why? Allah knows the best. Why have these original words have been maintained? And then the translation says, my God, why hast thou forsaken me? But the original, Allah, Allah, lama sabachthani, has been maintained for reasons best known to Allah subhanahu wa ta'ala. In all the Bibles, you pick up any version of the Bible, King James Version, RSV Version, New American Standard Version, New World Translation, any version out of the hundreds available, any language of the Bible, this verse, Allah, Allah, lama sabachthani, has been maintained. And the translation, if it's the English Bible, my God, why hast thou forsaken me? Now if you want to try it out, that people say, but natural, Allah, Allah, lama sabachthani does not sound similar to my God, why hast thou forsaken me? Does it sound similar to Jehovah, why hast thou forsaken me? And the answer is no. Now if you translate this verse into Arabic, Allah, Allah, lama sabachthani, it will read Allah, Allah, lama taraktani. Hebrew and Arabic, they are Semitic languages. Allah, Allah, lama sabachthani, Allah, Allah, lama taraktani. They sound similar. So Jesus Christ, peace be upon him, too used the same word Allah, Almighty God. And this word Allah, I being a student of comparative religion, is mentioned in the scriptures of the major world religions. That's the reason we Muslims, we prefer calling Allah by the Arabic word Allah instead of the English word God. So अभी आपने इनके बयान को मुलाहाजा किए, आइए वजाहत देखते हैं। 536 कबल मसीह में बाबर की 70 साला गुलामी से आज़ादी के बावजूद फातिहीन की बैनुल अक़वामी ज़ुबान यहूदियों की आम बोल चाल की ज़ुबान बन गई और उन्होंने अबरानी की बजाय अरामी ज़ुबान को मादरी ज़ुबान के तौर पर अपना लिया। माबद अवामुन्नास की सहूलत के लिए अहदनामा अव्वल के बाद सहाइफ का अरामी ज़ुबान में तर्जमा और तशरीह पेश की गई, जिसे उर्फ़ आम में तारगम कहा जाता है। कलीसियाई रिवायत के मुताबिक मसीह रसूल ने अपने यहूदी भाइयों को मसीह खुदावंद की खुशखबरी सुनाने के लिए पहले पहल अपना अंजीली बयान अरामी ज़ुबान में कलमबंद किया था और माबादी से बैनुल अक़वामी ज़ुबान यूनानी का लिबास पहना लिया। मसीह रसूल ने इस मज़कूरा चौथे कलमे में ज़बूर 22 की अरामी तारगम का बराह रास्त इक़्तिबास पेश किया कि एली एली लमा शबक्तनी, और वजाहत के लिए साथ तर्जमा भी लिख दिया यूनानी ज़ुबान में कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती की इंजील 27वां बाब 46वीं आयत। आइए अब देखते हैं कि एल का क्या मतलब है और एल से एली कैसे बन गया और एली का क्या मतलब है। 1760 कबल मसीह में जब बुजुर्ग याकूब नबी अपने मामू से मिलने के लिए बीर सभा से निकलकर हारान की तरफ महज सफ़र था, तो खुदा
اس پر خواب میں ظاہر ہوا اور اس کی محافظت کا وعدہ کیا، اور بعد میں یعقوب نے بھی کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے گا اور میں واپس اپنے خاندان میں لوٹ آؤں گا تو میں اسے دا یقین دیا کروں گا۔ مقدس تورات کے مطابق بزرگ یعقوب نے صبح جاگنے کے بعد وہاں ایک مذبح بنایا، اس پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام جو پہلے لوز تھا بدل کر بیت ایل رکھ دیا، اور بیت ایل کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ پیدائش کی کتاب 28واں باب 10ویں سے 19ویں آیت میں آپ یہ بیان پڑھ سکتے ہیں۔ مقدس تورات کے الہامی بیان اور بنی اسرائیل کی تواریخی شہادت کے پیش نظر 1448 قبل از مسیح میں خدا نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق، اور عبرانی میں ہے ایل شدائی کے طور پر دکھائی دیا۔ خروج کی کتاب 6 باب 2 اور 3 آیت۔ پس عہد نامہ اول کے عبرانیت متن میں خالق خدا کا ایک صفاتی نام ایل بھی لکھا ہوا ہے۔ عبرانی زبان میں خالق خدا کا نام ایل صرف 2 عبرانی حروف پر مشتمل ہے، اور پہلا حرف ہے الف اور دوسرا حرف ہے لامت۔ قدیم عبرانی رسم الخط میں الف کی شکل بیل جیسی اور لامت کی شکل لاٹھی کی طرح ہے۔ بیل طاقت اور لاٹھی اختیار کی علامت ہے۔ پس عبرانی اسم ایل سے مراد قادر مطلق خدا ہے، اور اگر اس کے ساتھ عبرانی حرف یود کا اضافہ کر دیں جو یہ کی علامت ہے تو یہ بنتا ہے ایلی۔ ایل کے ساتھ یود لگائیں تو بنتا ہے ایلی، اور جس کا مطلب ہے میرا خدا۔ اور مسیح یسوع نے صلیب پر یہی اسم دہرایا، ایلی ایلی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ بائبل مقدس کے عہد نامہ اول میں خدا کے صفاتی نام ایل کے برعکس ایک دوسرا اسم الہ بھی مرقوم ہے، مگر وہ خالق خدا اور قادر مطلق کے لیے نہیں بلکہ کسی غیر معبود کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ، جسے عرف عام میں عہد نامہ اول کا مکاشفہ کہا جاتا ہے، مجموعی طور پر 2 زبانوں میں لکھا گیا تھا۔ مگر خدا دانیل نے اپنے صحیفے میں اس واقعے کو ارامی زبان میں قلمبند کیا کہ معمول سے 7 گنا تیز آگ کی بھٹی میں جب صدرک میثق اور عبد النجور کو کوئی ضرر نہ پہنچا تو نبوکد نظر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادے، اور وہاں ارامی میں لکھا ہے بر الہ کیسی ہے۔ دانیل 3 باب 24 اور 25 آیت۔ عربی زبان میں عام معبود کو الہ جبکہ خاص معبود کو اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہ مشہور عربی کلمہ تو ضرور سنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ اس عربی کلمے میں الہ اور اللہ دونوں اسم گرامی مدرج ہیں۔ یاد رکھیں کہ لفظ الہ ارامی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا ہے۔ عربی گرامر کے مطابق کسی عام اسم کو خاص بنانے کے لیے اس کے ساتھ حرف تخصیص یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل الف لام کا اضافہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ عربی زبان کے مطابق عام معبود کے لیے استعمال ہونے والا اسم الہ اگر خاص معبود کی خاطر بیان کرنا مقصود ہو تو اس سے قبل حرف تخصیص الف لام کا اضافہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف لام جمع الہ برابر اللہ، یعنی الہ ال جمع الہ اللہ۔ پس لفظ اللہ عبرانی اسم ایل سے ماخوذ نہیں بلکہ ارامی لفظ الہ سے مشتق ہے۔ علاوہ ازیں ارامی اسم الہ سے پہلے اگر عبرانی اسم ایل یعنی الف لام لگائیں تو پھر عربی لفظ اللہ بنتا ہے، اور اس کے بغیر وہ محض الہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ سے پہلے اگر آپ ایل لگائیں گے تو اللہ بنے گا، یعنی الہ سے پہلے آپ ایل لگائیں گے، الف لام لگائیں گے تو پھر اللہ بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع صلیب پر اللہ نہیں پکار رہا تھا
یعنی الہ نہیں کہا اس نے ایل کہا. سادہ افسوس کہ یسوع مسیح کے اس چوتھے کلمے پر تنقید اور اعتراض کرنے والوں کو معلوم نہیں کہ ایلی علی لما شبقتنی کا تواریخی اور ادبی اور لسانی پس منظر کیا ہے. علاوہ ازیں احمد دیدار صاحب اور ذاکر نائک صاحب اس حقیقت سے بالکل ہی بے بہرہ ہیں کہ ایلی کا عربی ترجمہ یا اللہ نہیں بنتا، کیونکہ انجیل جلیل کے عربی ترجمے میں یا اللہ لما تراکتنی نہیں لکھا ہوا، بلکہ متی رسول کے انجیلی بیان کے عربی ترجمے کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو وہاں لکھا ہے الہی لماذا ترکتنی، لما ترکتنی نہیں لماذا ترکتنی لکھا ہے، اور یہ عبرانی روایت کے مطابق ہے. آئیے آج کے جواب کا حاصل کلام دیکھتے ہیں. زبور کی کتاب عبرانی گیتوں اور مناجات کا مجموعہ ہے. بعض مزامیر بنی اسرائیل کی خوشحالی کے دور حکومت میں، جبکہ کئی ایک اس کی غلامی اور کشمکش کے زمانے کے دوران قلم بند کیے گئے تھے. زبور 26، 27، 28، 31، 35، 38، 41، 69 اور 71 کی طرح زبور 22 بھی ان کی پست حالی کے ایام میں لکھا گیا تھا. آبائی کلیسیائی بزرگ مقدس ٹرٹولین کے بقول زبور 22 مسیح یسوع کے دکھوں کی علامت ہے. یہودی ربی کلوزنر اپنی مشہور و معروف کتاب ناصرت کا یسوع جیزس آف ناصرت میں اس چوتھے صلیبی کلمے کی بابت لکھتا ہے کہ یسوع مسیح صحائف مقدسہ کی روح سے اس قدر معمور تھا کہ اس نے اپنی جان قربان کرتے وقت بھی صلیب پر کتاب مقدس کی تلاوت کی. کہا جاتا ہے کہ ہر ایماندار یہودی مارتے وقت زبور 22 کی آیات کو دہراتا تھا. جرمن بائبل عالم ڈیبلس اپنی کتاب روایت سے انجیل تک فرام ٹریڈیشن ٹو گاسپل میں رقم دراز ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نے صلیب پر مسیح یسوع کو فراموش کر دیا تھا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایماندار یہودی اپنی موت کے وقت زبور 22 کی پہلی آیت کو ہونٹوں سے ادا کرتے وقت یہ خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا تھا کہ خالق خدا اسے بھول گیا ہے. اور آخر میں 3 باتیں صرف کہنا چاہتا ہوں. نمبر 1، یاد رکھیں کہ مسیح یسوع کی صلیبی موت خدا قادر مطلق باپ کی پاک مرضی کے عین مطابق تھی. نمبر 2، مسیح یسوع اپنی جان کنی اور صلیبی موت سے قبل از وقت بخوبی آگاہ تھا. نمبر 3، مسیح یسوع نے بنی آدم کی نجات کے لیے چرواہے کی طرح خوشی سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. پس مسیح یسوع کی اپنی جان کنی کے وقت صلیب پر جدائی کی پکار خدا سے شکوے شکایت پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ہی آخری لمحات میں بار وقت مدد کے لیے وہ ایلیا، علی یا اللہ کو بلا رہا تھا، بلکہ عبرانی روایت اور انجیل جلیل کے الہام کے پیش نظر وہ زبور 22 کے نبوتی الفاظ میں اپنے قادر مطلق آسمانی باپ سے محو گفتگو تھا. 14ویں صدی مسیحی کے دوران کارتھوسیا کا لوڈولف ایک کلیسیائی روایت پیش کرتا ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے زبور 22 کی پہلی آیت کو دہرانا شروع کیا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور پھر زبور کی کتاب کی تلاوت جاری رکھی یہاں تک کہ وہ زبور 31 کی 5ویں آیت تک پہنچا اور 7واں کلمہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو اسے اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور بانٹیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.